بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ انسان کے اظہار کا یہ پہلا طریقہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ فن تحریر ہے، یعنی کہ لکھنا۔ فن تحریر نے انسان کو تہذیب یافتہ بنایا ہے، اور آج ہم بات کریں گے اردو حروف اور رسم الخط کا جو تہذیبی پس منظر ہے کہ اردو حروف کی جو موجودہ شکل ہے وہ کن مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے آئی۔ تو ناظرین، تقریباً 1000 قبل مسیح فونیکی قوم نے، جو موجودہ اسرائیل، لبنان اور شام کا علاقہ ہے، نے حروف جو ہیں وہ ایجاد کیے تھے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو حروف ایجاد کیے تھے وہ فونیکی قوم نے کیے تھے۔ اس سے پہلے لکھنے کے 2 طریقے تھے۔ جو سومیری قوم ہے، سومیریوں نے جو لکھنے کا طریقہ اختیار کیا تھا اس کو آج ہم میخی خط کہتے ہیں۔ یہ میخ کیل یعنی کہ آہنی ترچھی جو لکیریں تھیں ان کے ذریعے وہ لکھتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ مصریوں نے ایجاد کیا تھا تصویری خط، جسے ہیروگلائفک یا ہیروغلیفی کہتے ہیں۔ مصری جو ہیں وہ تصویروں کے ذریعے اپنے پیغام جو ہے وہ پیغام رسانی کرتے تھے، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یعنی کہ حروف کی ایجاد سے پہلے یہ 2 طریقے لکھنے کے موجود تھے۔ سومیرین قوم جو ہے وہ میخی خط آہنی ترچھی لائنیں لگا کے لکھتی تھی، آہنی تیروں کی شکل کی، یعنی کہ جس طرح اب ایسے مثال کے طور پر یعنی کہ لائنوں کے ذریعے وہ لکھتے تھے۔ اور دوسرے جو مصری ہیں، وہ مصری جو ہیں وہ تصویریں یعنی کہ شکلیں بناتے تھے، اور شکلوں کے ذریعے وہ اپنی پیغام رسانی کرتے تھے۔ اس وقت کاغذ تو موجود نہیں تھا، یہ زیادہ تر پتھروں یا جو کچی مٹی ہے اس پر لکھ کر اس کو پکا لیا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ اس سے پہلے لکھنے کا استعمال ہوتا تھا۔ فونیکی قوم نے ان آوازوں سے کچھ بنیادی علامتیں جو ہیں وہ وضع کی، اور یہ علامتیں جو 2 طرح کے رسم الخط میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک تو عربی رسم الخط ہے، اور دوسرا رومن رسم الخط۔ اور ہمارے جو اردو کے حروف ہیں وہ عربی رسم الخط سے اخذ کیے گئے ہیں۔ رومن جو رسم الخط ہے وہ یعنی کہ جو انگریزی جس میں لکھی جاتی ہے وہ رسم الخط ہے، اور عربی رسم الخط جو ہے وہ عربی کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو اردو حروف ہیں وہ عربی رسم الخط سے اخذ کیے گئے ہیں، اور ہمارا بھی جو رسم الخط ہے وہ عربی ہے۔ فونیکی قوم نے جب حروف ایجاد کیے تو ان کی تعداد 22 تھی، اور جب یہ عربیوں تک پہنچا تو اس کی تعداد جو ہے وہ 28 ہو گئی۔ ان حروف کی تعداد 28 ہو گئی۔ شروع میں اہل عرب جو ہے وہ بغیر نقاط کے حروف کا استعمال کرتے تھے، اور ان کو پڑھنے میں کوئی مشکل کا سامنا نہیں تھا۔ اور بغیر نقاط کے جو حروف کچھ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہوں گے، یعنی کہ ان کے بغیر ان کے اوپر نقطے وغیرہ نہیں تھے۔ اور جو مثلا یہ ہے، ایک حروف جو ہے وہ 2-3 آوازیں جو ہے وہ آوازیں اس سے نکلتی تھیں یا ان کی نشاندہی کرتا تھا۔ تو اہل عرب جو ہیں وہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا ان کو پڑھنے میں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسلام جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا، اور مختلف علاقے جو ہیں وہ فتح ہوئے، اور اسلام جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں جب پھیلا
تو تب جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات پیش آئیں، اور دین اسلام جب پھیلتا ہوا اس کا جو حلقہ ہے مصر اور ایران تک آیا تو اکثر حروف جو ہے وہ مشابہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشکل پیش آنے لگی۔ تو اس سے پہلے ابو اسود دوئلی نے 50 ہجری میں نقطے ایجاد کیے، اور یہ نقطے حروف کی شناخت کی بجائے اعراب کے طور پر استعمال ہوتے تھے، یعنی کہ یہ جو نکات ہیں، نقطے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہے، یہ نقطہ ہے یا جو بھی نقطہ ہے، تو وہ جو نکات ہیں وہ حروف کی پہچان کے لیے نہیں بلکہ اعراب کے طور پر استعمال ہوئے، اور یہ 50 ہجری میں ابو اسد دوئلی نے ایجاد کیے تھے۔ جب حروف جو ہے وہ مشابہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشکل پیش آنے لگی، اور اس کے علاوہ خط و کتابت میں بھی کئی طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگی، تو اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو رسم خط کی ترمیم کا حکم دیا، اور حجاج بن یوسف نے یہ کام نصر بن عاصم کو منتخب کیا کہ وہ اس پر کام مکمل کرے، اور نصر بن عاصم نے 65 ہجری کو اعراب کے لیے نقطوں کو کرمزی رنگ اور ہم شکل الفاظ کے لیے سیاہ رنگ کا استعمال لازم قرار دیا، اور تقریباً 40 سال تک نقطوں کے ذریعے اعراب لگانے کا سلسلہ بدستور قائم رہا، اور عبد الرحمن خلیل بن احمد عروضی نے موجودہ اعراب کا نظام متعارف کروایا، جس کے بعد عربی تحریر کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ ناظرین، خط نسخ جو ہے، جسے عربی خط بھی کہتے ہیں، اس کو ابن مکلا نے ایجاد کیا، اور اسی کو اسی خط نسخ کا موجد جو ہے وہ ابن مکلا کو ہی قرار دیا جاتا ہے، اور یہ خط جو ہے اس نے 210 ہجری میں ایجاد کیا، جس سے عربی رسم الخط جو ہے وہ آگے چلا، اور اس نے جو حروف میں نقطوں کی ترتیب یعنی کہ طالب علموں کو سمجھانے کے لیے اس نے ایجاد کی، اور وہ اب آج تک چلی آ رہی ہے، یعنی کہ پہلے ایک نیچے نقطہ اور 2 نقطے اوپر، پھر اسی طرح 3 نقطے اوپر، اس طرح اس نے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے یہ نقطوں کا جو طریقہ کار وضع کیا۔ جب یہی حروف جو ہیں وہ ایران اور مصر تک پہنچے تو ایران والوں نے اسی عربی رسم الخط میں 3 اور نکات کا اضافہ کیا مختلف حروف پر، اور انہوں نے 3 نئے حروف ایجاد کیے، پے اور اس طرح جے، یعنی کہ ان حروف میں 3 نکات کا، یعنی کہ ان مختلف حروف ایسے آوازیں تھیں جو ان کی زبان میں تھیں لیکن اس رسم الخط میں موجود نہیں تھیں، انہوں نے ایجاد کی، اور اس کے شروع میں اس کے اوپر بھی وہ 3 نقطے ہی لگاتے تھے جسے ہم گاف پڑھتے ہیں، تو بعد میں یہ گاف میں تبدیل ہو گیا، تو اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اب جب یہی رسم الخط جو ہے وہ ہندوستان میں آیا تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ہندوستان میں دیوناگری رسم الخط استعمال ہوتا تھا، تو انہوں نے مختلف آوازوں کے فارسی اور ہندی کی محسوس آوازوں کے ادا کرنے کے لیے حروف موجود نہیں تھے، مثال کے طور پر جو ٹے، ڈال اور اڑے، اور اسی طرح جو مرکب حروف ہیں بے، پھے، تھے، ٹھے وغیرہ، اس طرح کے جو حروف ہیں ان کی آوازوں کے لیے حروف موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ان حروف کا اضافہ کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹے، ڈال اور ڑے جو ہیں وہ ہندی سے اردو حروف میں شامل ہوئیں، جو موجودہ اردو حروف ہیں پہلے عربی حروف تھے اس میں شامل ہوئیں۔ تو اہل ہند نے جو حروف ایجاد کیے، یعنی کہ وہ اس طرح پہلے شروع میں وہ 4 نکات کا ان حروف پر استعمال کرتے تھے، انہوں نے یعنی کہ 4 نقطوں کا اضافہ کیا، یعنی کہ ٹے کے لیے وہ 4 نقطے ڈالتے تھے، اسی طرح ڑے کے لیے بھی وہ 4 ہی نقطے ڈالتے تھے اوپر،
اور ڈال کے لیے بھی وہ اسی طرح 4 نقطے ڈالتے تھے یعنی کہ ایران والوں نے 3 نقطوں کا اضافہ کیا اور اہل ہند نے 4 نکات کا اپنی آوازوں کے لیے، محسوس آوازوں کے لیے 4 نکات کا اضافہ کیا. یعنی کہ شروع میں جو ٹے ہے وہ اس طرح لکھی جاتی تھی، پھر اس سے یہ لکھتے لکھتے اس کی مزید جو یعنی کہ کیلیگرافی کہہ لیں، لکھتے لکھتے یہ 2 نکات اور 1 لائن میں تبدیل ہو گئی. یعنی کہ یہ ٹے جو ہے، اسی طرح یہ بھی اوپر 2 نکات اور 1 لائن، اور اسی طرح یہ بھی 2 نکات اور 1 لائن میں تبدیل ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو 2 نکات اور 1 لائنیں ہیں، یہ جو ہیں وہ چھوٹی توئے میں تبدیل ہو گئے. اور موجودہ جو حروف کی ہمارے پاس جو شکل ہے وہ ٹے اس طرح ہے، اور ڈال جو ہے وہ اس طرح ہے، اور ڑے اس طرح ہے. اس طرح یہ شکل اختیار کر گئی. اسی طرح جو اہل ایران ہیں وہ 3 نکات کا استعمال کرتے تھے گاف کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ وہ گاف میں تبدیل ہو گئے. تو یہ تبدیلی تھی جو دیوناگری خط سے جو عربی حروف میں، یا کہہ لیں کہ اردو حروف میں جو نئے حروف شامل ہوئے آہستہ آہستہ، جن کا موجودہ شکل ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس طرح تبدیل ہو کر آئے. یعنی کہ پہلے 4 نقطے تھے ان کے اوپر، اور پھر 2 نقطے اور 1 لائن، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ان کی یہ شکل بن گئی. اور اسی طرح جو ہے اور یعنی کہ بھاری آوازوں کے لیے جو حروف ایجاد کی، شروع میں یہ یوں ہی لکھا جاتا تھا بے، اور یہ اس طرح لکھا جاتا تھا. اور پھر عربی سے ہی 2 چشمی ہے جو ہے وہ آئی، اور پھر ان کی موجودہ شکل جو ہے وہ یوں ہو گئی. شروع میں بڑی اے کو بھی آدھا ہی لکھا جاتا تھا، اور یعنی کہ جو ہے ایسے لکھا جاتا تھا. پھر یہ لکھتے لکھتے یعنی کہ چھوٹی اے کی آدھی شکل لکھی جاتی تھی، چھوٹی جو یہ ہے اس کی آدھی شکل لکھی جاتی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ اس طرح تبدیل ہو گئی. اب پرانی جو جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے تو ہے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا، ٹھیک تو میں نہیں اس طرح شاید لکھ سکتا، لیکن اس طرح کا کچھ آئے گا کہ آدھی یعنی کہ شکل، یعنی کہ یہ کی آدھی جو شکل تھی نا، اس طرح کا کچھ تھا کہ یعنی کہ ہے جو چھوٹی اے جو ہے وہ آدھی لکھی جاتی تھی یعنی کہ بڑی اے کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑی اے میں تبدیل ہو گئی. تو یہ مؤثر سا تہذیبی پس منظر تھا یعنی اردو حروف کا، کہ یعنی کہ کون سے حروف جو ہیں وہ ہمارے سامنے تبدیل ہو کر آئے. اور فارسی سے جو حروف آئے ہیں وہ پے، یہ اور اس طرح گاف تھے، اور ہندی سے جو حروف آئے ہیں اور ایک چے بھی ہے. یہ فارسی سے حروف آئے یعنی کہ انہوں نے 3 نکات کا اضافہ کیا مطلب اپنی آوازوں کے لیے. اور جو دیوناگری آئے تھے، ڈال، اڑے ہو گیا اور یہ ہو گیا. اس طرح ٹے تھا، ایک ٹے تھا. تو یہ ہندی زبانوں سے آئے، یعنی کہ عربی میں ان آوازوں کے لیے حروف موجود نہیں تھے، اور شروع میں ان پر 4 نکات تھے، پھر 2 نکات اور 1 لائن تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس طرح کی شکل اختیار کر گئے. اور اسی طرح پھر جو بے، یہ بھی ہندی سے ہی بھاری آوازوں کے لیے یہ حروف، مرکب حروف جو ہیں وہ اردو میں شامل ہوئے. تو یہ ایک مختصر سا پس منظر تھا اردو حروف کا، یعنی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے حروف جو ہے وہ تبدیلی کی شکل میں ہمارے سامنے آج موجود ہیں. تو
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.